السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ادریس ملک اور آپ دیکھ رہے ہو دی انفو لائٹ۔ داؤد ابراہیم جرائم کی دنیا کے پراسرار ترین کرداروں میں سے ایک ہے۔ بھارتی حکومت آج بھی اس کا شمار اپنے بڑے دشمنوں میں کرتی ہے، تاہم داؤد ابراہیم کی آج کل کی مصروفیات بھی اس کے ماضی کی طرح ہیں اور ان کے بارے میں کسی کو کم ہی معلوم ہے۔ داؤد ابراہیم پولیس کانسٹیبل ابراہیم کاسکر کے گھر مہاراشٹرا کے شہر رتنا گری کے ایک گاؤں ممکا میں 27 دسمبر 1955 کو پیدا ہوئے۔ پیدائش کے سرٹیفکیٹ پر اس کا نام شیخ داؤد ابراہیم کاسکر تحریر ہے، جبکہ اس کو داؤد ابراہیم اور شیخ داؤد حسن کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ انٹرپول کی 2008 کی شائع کردہ فہرست کے مطابق داؤد ابراہیم کا نام 10 سب سے زیادہ مطلوب شخصیات میں سے چوتھے نمبر پر ہے۔ فوربس کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے سب سے طاقتور ترین اشخاص میں سے داؤد ابراہیم کا نمبر 57 ہے۔ انڈیا کے سب سے بڑے جاسوسی ادارے CBI کے مطابق داؤد اپنی شناخت چھپانے کے لیے 13 مختلف ناموں کا استعمال کرتا ہے۔ داؤد ابراہیم کا قد 5 فٹ 4 انچ ہے اور اس کی بائیں آئی برو پر کالا تل ہے۔ اس کی ایک بیٹی مارخ ابراہیم کی شادی مشہور کرکٹر جاوید میاں-داد کے بیٹے جنید میاں-داد کے ساتھ ہوئی۔ جاوید میاں-داد کے مطابق اس کے بیٹے جنید کی داؤد ابراہیم کی بیٹی مارخ سے ملاقات لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہوئی۔ بھارتی پولیس کے مطابق اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ داؤد ابراہیم کی اصل کہانی کا پتہ ممبئی سے شروع ہوتا ہے، جب وہ انڈر ورلڈ گینگ امیرزادہ پٹھان کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ اس نے جرائم کی دنیا کا راستہ اختیار کیا اور ممبئی شہر کے جنوبی حصے میں واقع ٹمکر اسٹریٹ اور محمد علی روڈ کے ایک معمولی بتہ خور سے جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ ہفتہ وار بتی کی وصولی کے ساتھ ساتھ اس نے منشیات کا کاروبار بھی شروع کیا اور اپنے مخالفین کو رفتہ رفتہ راستے سے ہٹا کر ممبئی کا ڈان بن گیا۔ 80 کی دہائی میں جرائم کی دنیا میں حاجی مستان کا طوطی بولتا تھا اور اس نے داؤد ابراہیم کو اپنا شاگرد بنا لیا۔ کچھ عرصہ بعد داؤد ابراہیم نے خود مختار ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، جو امیرزادہ پٹھان گینگ کو انتہائی ناگوار گزریں۔ یہ گینگ 2 بھائیوں امیرزادہ اور عالم زیب پٹھان کے سر پر چل رہا تھا۔ یہ دونوں بھائی کریم لالا کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اس نے جرائم کی دنیا میں ابھرتے ہوئے داؤد کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوششیں شروع کر دیں اور 1981 میں ہونے والے ایک حملے میں داؤد ابراہیم کا بڑا بھائی صابر ان دونوں بھائیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ داؤد ابراہیم مقامی طور پر اس وقت مشہور ہوا جب اس پر ممبئی کے 2 ڈان عالم زیب اور امیرزادہ کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ 80 کی دہائی میں ممبئی پولیس نے داؤد ابراہیم کو گرفتار کر لیا، تاہم بعد میں ضمانت پر رہا ہو کر وہ دبئی فرار ہو گیا۔ دبئی میں اس نے سونے کی سمگلنگ کا کام شروع کیا اور بالی ووڈ کی فلمی صنعت میں سرمایہ لگایا۔ اس وقت تک عام لوگ اس کے نام سے اس قدر واقف نہیں تھے۔ 1980 اور 1990 میں داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کا سب سے بڑا نام بن گیا اور کھربوں ڈالر کے اثاثے بنا لیے۔ اس کے متعلق مرتب کی جانے والی رپورٹس میں اسے جوئے، منشیات اور طوائفوں کے کاروبار سے منسلک کیا جاتا ہے۔ بھارتی حکام کے مطابق وہ قانون سے بچنے کے لیے 1986 میں دبئی چلا گیا، لیکن اس کی انڈر ورلڈ کارروائیاں جاری رہیں۔ اس کا انڈین فلم انڈسٹری بالی ووڈ پر بھی خاصا اثر رہا اور داؤد ابراہیم پر کئی فلموں کی فلم سازی اور ان میں کام کرنے کے لیے چند مخصوص اداکاروں کو پیسے دینے کا بھی الزام ہے۔ داؤد ابراہیم کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بالی ووڈ لیجنڈ امیتابھ بچن نے اپنی ایک فلم میں داؤد ابراہیم کے انداز میں ایک ڈائیلاگ بولا تو اس گستاخی کے نتیجے میں ان کی طلبی ہوئی اور داؤد ابراہیم نے انہیں ایک زناٹے دار دھپڑ رسید کیا۔ بالی ووڈ سے اس کے تعلقات کا راز اس وقت افشا ہوا جب داؤد ابراہیم شارجہ میں کرکٹ میچ کی کوریج کے دوران ٹی وی پر کئی فلمی ستاروں کے ساتھ بیٹھا نظر آیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی بھارتی فلم اسٹارز کے ساتھ رابطے میں ہے۔ داؤد ابراہیم سے ملنے والے بھارتی فلم اسٹارز میں سلمان خان، گووندا، سنجے دت اور دیگر کئی نام شامل ہیں۔ سنجے دت نے بھارتی سپریم کورٹ میں یہ اعتراف کیا تھا کہ ان کی دبئی میں داؤد ابراہیم سے ملاقات ہوئی تھی۔ سنجے دت کے مطابق یہ ملاقات ایک ڈنر پر ہوئی تھی، لیکن اس سے معلوم نہیں تھا کہ داؤد ابراہیم بھی اس ڈنر میں آئے گا۔
1993 میں ممبئی میں ہونے والے 12 دھماکوں کے بعد داؤد ابراہیم کو اس وقت شہرت ملی جب ممبئی پولیس نے الزام لگایا کہ ان دھماکوں کے پیچھے ٹائیگر میمن اور داؤد ابراہیم کا ہاتھ ہے۔ اس وقت داؤد ابراہیم دبئی میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ممبئی میں اس کے دست راست چھوٹا راجن سے داؤد کے تعلقات انہی دھماکوں کے بعد ختم ہو گئے۔ چھوٹے راجن پر بعد میں تھائی لینڈ میں قتلانہ حملہ ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ داؤد ابراہیم کا نمبر 2 چھوٹا شکیل ہے جس کے گروہ میں ابو سالم شامل تھا، تاہم بعد میں ابو سالم ان سے الگ ہو گیا۔ چند سال قبل پرتگال کی پولیس نے اعلان کیا تھا کہ اس نے ابو سالم کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارتی پولیس کے مطابق ابو سالم ممبئی میں 1993 میں ہونے والے بم دھماکوں کا بڑا ملزم ہے۔ ان دھماکوں میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ داؤد ابراہیم کے دیگر قابل اعتماد ساتھیوں میں اس کا بھائی انیس ابراہیم بھی شامل تھا۔ اس کے ایک اور بھائی اقبال کاسکر کو دبئی پولیس نے بھارت ڈپورٹ کر دیا۔ داؤد ابراہیم آج بھی بھارت کے قانونی اداروں کے لیے مطلوب ترین شخص ہے۔ داؤد ابراہیم اور اس کے بھائی انیس ابراہیم پر 1993 کے ممبئی بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کا الزام ہے، جس میں 257 لوگ مارے گئے تھے جبکہ 700 کے قریب زخمی ہوئے۔ خیال ہے کہ یہ بم دھماکے 1992 میں ان فسادات کے انتقام میں کیے گئے تھے جن میں گجرات میں سینکڑوں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان فسادات کا الزام ہندو اتحاد پسند تنظیم شیو سینا پر عائد کیا جاتا ہے، تاہم بھارتی پولیس ریکارڈ میں داؤد مفرور ملزم قرار دیا جا چکا ہے۔ بھارتی حکام کا موقف ہے کہ داؤد ابراہیم اب پاکستان میں رہتا ہے اور دلی نے پاکستان سے اسے بھارت کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ داؤد ابراہیم نے 1990 کی دہائی میں طالبان کی حفاظت میں افغانستان کا دورہ کیا۔ امریکہ کے مطابق داؤد ابراہیم وسیع پیمانے پر منشیات کی سمگلنگ کے دھندے میں ملوث ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں منشیات کے مرکز افغانستان سمیت کسی بھی دوسرے ملک میں داؤد ابراہیم کے خلاف منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہونے کا کوئی ایک مقدمہ بھی درج نہیں۔ یہ بات بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مشہور امریکی صحافی ڈینیل پر کے قتل کے تانے بانے بھی داؤد ابراہیم سے جوڑے جاتے ہیں۔ امریکی تحقیقات کے مطابق داؤد کا قریبی ساتھی سعود میمن سعودی عرب میں کالا دم الرشید ٹرسٹ کی مالی معاونت کرتا تھا۔ یہ شخص کراچی میں کپڑے کا امیر ترین تاجر تھا۔ امریکی خفیہ اداروں کے مطابق یہ سعود میمن ہی تھا جو فروری 2002 میں ڈینیل پر کو دھوکے سے ایک فلیٹ میں لایا تھا اور وہیں ڈینیل پر کی گردن کاٹ دی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد اب تک سعود میمن پر اسرار طور پر غائب ہے۔ 2008 میں ممبئی میں ہونے والے حملے میں بھی داؤد ابراہیم کو ملوث کیا جاتا ہے۔ بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق حملہ آوروں کو ابراہیم نے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ممبئی میں گرفتار ہونے والے واحد دہشت گرد اجمل قصاب نے تشویش کے دوران اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ دہشت گردی کے لیے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد ان کو داؤد ابراہیم کی تنظیم نے ہی مہیا کیا تھا۔ داؤد ابراہیم کے ہمدرد ایسی رپورٹس کو بھارتی میڈیا کا بے بنیاد پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں۔ بھارتی سیاستدان ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی داؤد ابراہیم کے بخار میں مبتلا ہیں اور وقتاً فوقتاً مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اسے پکڑنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے۔ دوسری جانب علالت کے باوجود داؤد ابراہیم نے دھندے سے مکمل ریٹائرمنٹ نہیں لی۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں یہ نام اکثر سنا جاتا ہے کہ نئے آنے والے ٹی وی چینل بول اور اس کی پرنٹ کمپنی ایگزیکٹ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں داؤد ابراہیم کی بھاری سرمایہ کاری شامل تھی۔ تاہم اس کمپنی کے کرتا دھرتا اس الزام کو مخالفین کا پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ آج کل داؤد ابراہیم سخت بیمار ہیں اور گزشتہ 2 سالوں کے درمیان اس سے 2 بار ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ داؤد ابراہیم نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کیا کہ وہ اس کے دفن کے لیے ممبئی یا ضلع رتنا گری میں واقع اس کے آبائی علاقے میں جگہ تلاش کریں۔ امید کرتا ہوں فرینڈ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ فرینڈز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔